اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان انتہائی قریب آ چکا اور چند دن ہی رمضان میں باقی ہیں. ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں اور رمضان سے بہترین طریقے سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ یقیناً مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں وہ خوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان کا استقبال کیسے ہو؟ رمضان میں کس طرح سے اپنے ٹائم کو ترتیب دیا جائے؟ بہت سارے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے اور اس آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو فائدہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم رمضان سے اٹھائیں. سب سے پہلے ہمیں رمضان کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان ہے کیا. رمضان اللہ تعالی نے کیوں ہم پر فرض کیا؟ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے. رمضان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت، عنایت اور کتنی بڑی اللہ کی دین ہے ہم گناہ گار بندوں کے لیے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. جو شخص اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ رمضان ہے کیا، اصل میں رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیوں کیا، رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، وہی شخص رمضان کو ٹھیک طور پر گزارنے میں اور اللہ کی رحمت کو بہت اچھے انداز سے سمیٹنے میں کامیاب ہوگا. دیکھیے رمضان کیا ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے پانی کی موجیں اس کو آ لیں اور اس کو یوں لگ رہا ہو کہ بس میں ابھی غرق ہو جاؤں گا، پھر اچانک کوئی ایسا ہاتھ، کوئی ایسی مدد اور کوئی ایسی کمک آ پہنچے کہ وہ آدمی صاف طور پر اتنے خطرناک حالات میں، اور جب کہ موت اس کو سامنے دکھائی دے رہی ہو، تو وہ اس ہاتھ کی وجہ سے، اس کو تھامنے کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے غرق ہونے سے بچ جائے. رمضان ہمارے لیے وہی ایک غیبی ہاتھ ہے، ایک مدد ہے، ایک کمک ہے کہ ہم لوگ اپنی غفلت کی زندگی، اپنی گناہوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تھام لیں، اس سے پہلے کہ یہ غفلت، یہ نادانیاں، یہ گناہ اور جرم ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیں. یہ ہے رمضان. اور رمضان کو کچھ اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ بلندیوں کا طالب ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے بلندیاں عطا ہوں، لیکن وہ بلندی کی طرف چڑھنے کا اور بلندی کی طرف جانے کا راستہ نہیں جانتا. اس کو معلوم ہے کہ وہ فلاں چوٹی وہ میرا ٹارگٹ ہے، لیکن اس تک میں کیسے پہنچوں اس کو نہیں معلوم. پھر اچانک اس کو ایک راہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ راستہ ہے اس بلندی تک پہنچنے کا، اور وہ راستہ ہو بھی بڑا ہی آسان، تو پھر وہ انسان انتہائی شوق سے، محنت سے بلندی کی طرف اپنے سفر کو شروع کرے گا. رمضان یہی ایک راستہ ہے بلندیوں کو، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کو پانے کا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، کہ اللہ تعالیٰ جس قدر رحمتیں رمضان میں انسانوں پر نازل کرتے ہیں، جس قدر انسانوں کو جہنم کی آگ سے رمضان کی ہر رات آزاد کرتے ہیں، جتنی محبت اور جتنا پیار اپنے بندوں سے رمضان میں کرتے ہیں، جتنی مغفرت اور جتنی درگزر اللہ تعالیٰ کی رمضان میں نازل ہوتی ہے، باقی تمام سال میں کم ہی دن ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر امڈ کر اور اس قدر جوش کے ساتھ انسانوں پر نازل ہوتی ہو. تو ہمیں رمضان کو رمضان کے طور پر ہی لینا چاہیے، نہ کہ ایک رسم اور ایک ایسے ایونٹ کے طور پر کہ جو ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعامات جو ہم پر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو. دیکھیے وہ لوگ جو سابقہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمیں ان میں سے بہت سارے لوگ نظر نہیں آتے، ان کی زندگی اس رمضان کو پانے سے محروم ہے، اور ہمیں بھی معلوم نہیں کہ رمضان آنے تک ہم میں سے کون اس رمضان کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی اجل کو لکھ چھوڑا ہے، ہر شخص کا وقت مقرر ہو چکا ہے. کون کب تک، کس عمر تک اس دنیا میں جیے گا، یہ لکھا جا چکا ہے. تو ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ابھی سے ہمیں رمضان تک پہنچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت، سلامتی، خیر
اور نیکی کے جذبے اور اخلاص کے ساتھ رمضان تک پہنچا، اور پھر رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرما۔ اسلاف ہمارے وہ رمضان سے 6 ماہ قبل ہی یہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور رمضان اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ فہم اور یہ سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم واقعی رمضان کو سمجھ لیں، اور رمضان کو رمضان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی رحمت اور شفقت اور بہت بڑا انعام و احسان ہونے کی حیثیت سے قبول کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔